It's an examination center. This is not a place where you enjoy happiness or where you enjoy ہمیشہ کی کوئی تکلیف. ہر تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے, ہر ہیپینس بھی ختم ہو جاتی ہے, لیکن ہمیشہ جو چیز رہے گی وہ صرف جنت میں ہے یا معاذ اللہ جہنم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ جنتیوں سے فرمائیں گے اور کہیں گے کہ کیا میں اس سے بہتر چیز آپ کو عطا نہ کروں. کہیں گے اللہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے. You'll say, I shall cause my favor to descend upon you and thereafter shall never be displeased with you. اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں. میری رضا ہمیشہ کے لیے آپ کو مل گئی, ہمیشہ کے لیے آپ کو مل گئی. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور حدیث قدسی جی, اور اس میں آتا ہے کہ on authority of Abu Sa'id al-Khudri رضی اللہ تعالیٰ عنہ, who said the messenger of Allah said sallallahu alaihi wasallam, Allah will say to the inhabitants of paradise, اللہ تعالیٰ مخاطب ہوگا کیسے, جنتیوں سے, اور کہے گا او inhabitants of paradise, they will say, oh our Lord, we present ourselves and are at your pleasure and goodness rests in your hand. Then Allah will say, are you contented? They will say, and how should we not be contented, O Lord, when you have given us which you have given to no one else of your creation? Then he will say, would you not like me to give you something better than that? And they will say, O Lord, and what thing is better than that? And he will say, I shall cause my favor to descend upon you and thereafter shall never be displeased with you. It was related by Al-Bukhari, also by Muslim and Tirmidhi. اللہ رب العزت یہ جنت اور جہنم کے جو ہم نے آپس کا مکالمہ ہے وہ تو ہم نے پڑھ لیا. اب اللہ کی جو مخاطب ہونا ہے جنتیوں سے کہ محشر قائم ہو جائے گا, وہ 50,000 سال کا خوفناک ترین دن انسانوں کے لیے, جس کا مجھے اور آپ کو ابھی ذرا سا بھی احساس نہیں ہے. اس کے بعد, اس ویٹ کے بعد, پھر ایک خوفناک برج کے اوپر سے گزرنے کے بعد, جس میں آپ کے سامنے آگے آپ کے پیچھے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں گرنے سے بچائے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ رینگ کے چل رہے ہوں گے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کچھ لوگ اسپیڈ آف لائٹ سے اس کو کراس کریں گے, کچھ لوگ بالکل آہستہ اسپیڈ سے کراس کریں گے, کچھ میڈیم اسپیڈ سے کراس کریں گے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد اگر انشاءاللہ اس پار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے, اس کو کراس کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جام پلائیں گے حوض کوثر کا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم will knock the door of Jannah and somebody will ask inside, جو داروغہ ہیں جنت کے رضوان, وہ پوچھیں گے کون ہے, وہ کہیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. ان کا مجھے آپ ہی لیے حکم تھا کہ آپ ہی کے لیے پہلے جنت کا دروازہ میں نے سب سے پہلے آپ ہی کے لیے کھولنا ہے. دروازہ کھولا جائے گا, انہیبیٹنٹس اپنی اپنی جگہوں پہ چلے جائیں گے, جب سیٹل ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کرے گا, اور مخاطب کر کے کیا کہے گا کہ اے جنت کے رہائشیوں, تو آگے سے کہیں گے یا اللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور جو آپ نے ہمارے ساتھ رحمت کا برتاؤ برتا اور جو پلیئر کی آپ نے ہمیں دیا, آپ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کیا تم خوش ہو, پوچھیں گے, حالانکہ جنت ہے ہی اللہ کی رضا کا پروانہ, یعنی کہ جنت ملتی اسی بندے کو ہے جو اللہ سے راضی ہے. لیکن اللہ پھر بھی پوچھیں گے کیا تم خوش ہو, وہ کہیں گے کہ
یا اللہ ہم کیسے خوش نہیں ہو سکتے کہ جب آپ نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمیں وہ چیز عطا کی جو آپ نے اپنی کسی کریشن کو عطا نہیں کی، یعنی کہ جنت کی انہیبیٹیشن عطا کی، اس جگہ کی انہیبیٹیشن عطا کی جو آپ کی رضا ہے۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے اس کا بڑی سوسائٹیز میں گھر ہو، ہر انسان کی خواہش تو ہے۔ تو جو جنت کے گھر ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، جو اللہ جس کا آرکیٹیکٹ ہے، وہ جگہ کیسی ہوگی؟ ادھر بڑے بڑے آرکیٹیکٹس آتے ہیں۔ میں ایک آرکیٹیکٹ کا کوٹ پڑھا تھا اور اس نے کہا تھا the best architect is the creator. The best architect is the creator. اور وہ بات بہترین آرکیٹیکٹس ہائر کیے جاتے ہیں، کانٹریکٹرز ہائر کیے جاتے ہیں، خوبصورت گھر دنیا میں بنائے جاتے ہیں، اچھی سوسائٹیز میں بنائے جاتے ہیں۔ خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، کئی لوگ محروم رہ رہتے ہیں، کئی لوگ جھونپڑیوں میں ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ وہ لگایا ہوا ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے یہ وہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے تیار کی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو وہی یہ جواب دیں گے کہ یہاں ان کے انہیبیٹنٹس کی اللہ یہ وہ جگہ ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی۔ اور اس سے زیادہ ہم اور آپ سے کیا کنٹینٹمنٹ مانگ سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا ہیپینس ہے ہمارے لیے کہ آپ نے ہمیں اس جگہ پہ جگہ عنایت فرما دی۔ یہ کوئی بیلٹنگ نہیں ہو رہی پلاٹس کی، یہ اللہ کو راضی کر کے آپ نے حاصل کی ہے اور اللہ کی رحمت سے آپ نے حاصل کی۔ اللہ رب العزت کہیں گے کیا میں کچھ ایسا نہ کہوں جس سے بھی بہتر ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جنت کو دیکھ کے تو یہی کہا جائے گا نا۔ اب جنت میں سب سے بڑی بات یہ کہ there is nothing you will ever get bored of۔ میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ ایک انفائنائٹ لائف ٹائم ہے، لیکن اب آپ دیکھو دنیا میں آپ کے اوپر اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں۔ انسان کی دفعہ اپنی زندگی سے بور بھی ہو جاتا ہے، ایک روٹین کے ساتھ بور ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ یہ بور کا لفظ، یہ مشکلات، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، ایک دوسرے سے ساتھ کوئی غل جس کا قرآن میں اللہ ذکر فرماتے ہیں دلوں میں قدورتیں، یہ سب ختم کر دی جائیں گی اللہ کی طرف سے۔ تو there is nothing boring in Jannah. Every day you will have a new surprise. Every day you will have a new surprise. Every day you will have a new thing to do. اور آپ سوچیں کہ اگین سوچ معوف ہو جاتی ہے کہ انفائنائٹ زندگی ہے اور ہر روز جو ہے وہ ایک نئی چیز ہوگی آپ کے لیے۔ تو کیا ہم گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے؟ اس جگہ کو اللہ معاف کرے، اس جگہ کو اس کے اوپر فوقیت دے کے، کیا اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کو اس کے اوپر فوقیت دے کے ہم گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے؟ جو کہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے، جس میں ہر روز آپ کے لیے ایک نئی خوشی ہے، جس میں ہر روز آپ کے لیے پیور ہیپینس ہے۔ دنیا میں آپ پیور ہیپینس ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اس پرپس کے لیے بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے دنیا کو اس پرپس کے لیے بنایا ہے کہ اٹس دار الامتحان، اٹس این ایگزامینیشن سینٹر۔ دس از ناٹ اے پلیس ویئر یو انجوائے ہیپینس اور ویئر یو انجوائے ہمیشہ کی کوئی تکلیف۔ ہر تکلیف بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر ہیپینس بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ جو چیز رہے گی وہ صرف جنت میں ہے یا معاذ اللہ جہنم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ جنتیوں سے فرمائیں گے اور کہیں گے کہ کیا میں اس سے بہتر چیز آپ کو عطا نہ کروں؟ کہیں گے اللہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ You'll say, I shall cause my favor to descend upon you and thereafter shall never be displeased with you۔ اللہ فرمائیں گے آج کے بعد میں کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں، میری رضا ہمیشہ کے لیے آپ کو مل گئی، ہمیشہ کے لیے آپ کو ملی۔ جنتیوں کی خوشی جو ہے وہ اور لیول پہ چلی جائے گی،
کہ ٹھیک ہے ایک تو رضا اللہ نے جنت کے ذریعے دے دی، لیکن آج اللہ کی زبان کے ذریعے سے بھی ہم نے سن لیا کہ ہمیشہ کی رضا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ خالق کائنات کہہ رہا ہے۔ اور جب خالق کائنات کوئی بات کرتا ہے تو وہ پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، تو جب وہ کہہ دے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تو اس کے بعد پھر کسی کی ناراضگی اور کسی کی خوشی آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ تو یہ خوشی جو ہے یہ ابھی ہمیں الفاظ میں سمجھ نہیں آ رہی، یہ جب ہوگا اصل میں انشاءاللہ، اور یہ اتنے مشکل حالات جو گزارنے کے بعد ہوگا، 50,000 سال کا دن گزاریں گے آپ، جس میں ایک عجیب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، وہ دن گزارنے کے بعد، اس کے بعد صراط کے برج کے اوپر سے گزرنے کے بعد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے کے بعد آپ کو آپ کی جگہ کا پتہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں جائے گا نا، اس کو اپنی جگہ ڈھونڈنی نہیں پڑے گی، اس کو پتہ ہوگا میری جگہ کہاں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام کیا ہوا اس چیز پہ۔ اور سب سے بڑی بات، جب دروازہ کھلے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، پیچھے امتی داخل ہوں گے، تو ہر فرشتہ یہ کہے گا سلامتی ہو آپ پہ، خوش ہو جاؤ، آج آپ پہ سلامتی ہے، آپ کے رب کی سلامتی۔ تو کیا یہ الفاظ میں اور آپ نہیں سننا چاہتے؟ تو فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو موٹیویٹ کریں۔ انفارچونیٹلی آج ہم موٹیویٹ غلط چیزوں سے ہوتے ہیں، موٹیویٹ ہوتے ہیں پیسے سے، موٹیویٹ ہوتے ہیں گاڑیوں سے، چند کوئی الفاظ کوئی بول دے انسان جو کوئی حیثیت رکھتا ہو، وہ آپ کو ایسی فضول میں موٹیویٹ کر دے گا، لیکن یہ رب کائنات بات کر رہا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے یہ۔ تو اس سے ہمیں موٹیویشن کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارے دل کیوں اتنے مرجھا چکے ہیں کہ آج ہم موٹیویٹ ہی نہیں ہوتے ان چیزوں سے؟ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ ایک بات کرتے ہیں، قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو اگر ہم اللہ کی بات سمجھ کے پڑھیں اور اس سے موٹیویشن حاصل کریں کہ میرے لیے یہ موٹیویشن ہے، یہ دنیا ہی نہیں ہے سب کچھ، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا، اللہ کی موٹیویشن حاصل کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو موٹیویٹ ہوتے ہیں اللہ کی بات سے؟ کوئی بڑا عہدے دار جب آپ کو کوئی بڑی بات کہتے تو آپ بڑے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، آپ اس کے لیے دل و جان سے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ جب خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے الفاظ ہیں، میرے فرشتوں کے الفاظ سنو گے، سلام کریں گے وہ تمہیں، اور یہ کہیں گے کہ رحمت ہو تم پہ، سلامتی ہو تم پہ، پھر میں تم سے کہوں گا کہ میں کبھی تم سے دوبارہ ناراض نہیں ہوں گا، تو یہ موٹیویشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے انہیبیٹنٹس میں سے، جنت کے باسیوں میں سے ایک باسی بنائے، اس کو آباد کرنے والوں میں سے ہمیں بھی شامل فرمائے، اور یہ الفاظ ہمیں بھی سننے کی توفیق ملے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد جی ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، جنگ صفین اور جنگ جمل ہمیشہ کنٹروورشل ٹاپکس رہے ہیں ہماری ہسٹری کے اندر۔ آفٹر a lot of research on these topics، اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں، میں کو بڑا فرینکلی بتا دوں، things are very black and white، there are no gray areas۔ جو لوگ اس میں کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بدنیت ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کی نیت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جو صحابہ کی نیت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ نعوذ باللہ انڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی ہے وہ اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔
تو انشاءاللہ اب مجھے موقع ملا ہے ان احادیث کمپلیٹ کرنے کے بعد تو میں صفین اور جمل کا جو پس منظر ہے، اصل پس منظر جو مجھے کم از کم 1 مہینہ لگا اس کی ریسرچ کے اوپر، بیچ میں بہت جگہ پہ شیطان ڈگمگاتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر آپ اس کو سچے دل سے کھلے دل سے پڑھیں تو بہت چیزیں آپ کو سمجھ آ جاتی۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ صحابہ ٹکرا گئے اپنے الفاظ کو لگام نے، صحابہ کبھی اپنے مقصد کے لیے نہیں ٹکرائے، میری اور آپ کی طرح نہیں تھے وہ کہ اپنی چیزوں کے لیے ٹکراتے تھے۔ اجتہادی مسائل پر اگر وہ ٹکر آئے بھی ہیں تو اجتہادی مسائل پر ٹکرائے۔ اور یہ جن لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا ہے اس دنیا میں، ایسی کنٹروورشل جو کہ کنٹروورشل نہیں بھی ہیں، میں آپ کو یہ بھی کہوں گا اٹس ناٹ اے کنٹروورشل پارٹ آف اسلام، اٹس ویری بلیک اینڈ وائٹ۔ کنٹروورشل بنایا گیا ہے امت پر ڈیوائڈ پیدا کرنے کے لیے۔ یہ سو کالڈ اسکالرز آتے ہیں جو کہ کنٹروورشل چیز بناتے ہیں فار دا سیک آف دیئر اون، کہ ہماری جو ہے نالج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم نے اس پہ بڑی تحقیق ہے۔ تمہاری اپنی اوقات کیا ہے کہ تم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سب کے لیے زبان درازی کرتے کیسے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوتی؟ تو میں نے جب اس چیز کو پڑھا مجھے بھی شروع میں کنٹروورشل لگا، لیکن آئی واز لائک میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس پہ آپ رہنمائی فرمائے۔ آج میرے لیے مجھے کوئی جمل اور سفین میں اگر کوئی گھمانے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ وہ گھما نہیں پائے گا اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے رہنمائی فرمائی اس پہ میری۔ جو اس پہ اللہ سے رہنمائی مانگ کے کام کرتا ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیتے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ سے رہنمائی نہیں مانگتے۔ تو اٹس اے ویری ویری کلیئر ڈسکشن جس کو کچھ لوگوں نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے۔ دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو کنٹروورشل بناتے ہیں، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے، اگر نہیں ہے تو پھر ان کو نست و نابود کریں، کیونکہ یہ امت کے اندر صرف تفرقہ ڈالتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ حضرت ابو رمسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ نکلا، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مہندی کا اثر دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہندی استعمال کیا کرتے تھے، یہ ایک سنت بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ جتنا بڑا دھوکے باز ہوگا اتنا بڑا جھنڈا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آثار کہنے لگا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کروا دے گی۔ اس سورت کے ساتھ خصوصی محبت آپ بھی رکھیں، میں بھی رکھوں، کیونکہ اس میں صرف اللہ کی وحدانیت ہے، تو انشاءاللہ جنت کی بشارت بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ مار کرنے سے منع فرمایا۔ جو شخص لوٹ مار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پہاڑ سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ صحابی پہاڑ ہے، آج بھی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے متعلق سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس سے منع نہیں فرمایا۔ داغا مطلب کہ وہ جو انجری کو داغا کرتے تھے اس کی بات ہو رہی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی مبارک داڑھی اور سر میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو ٹوٹل کاؤنٹ جو ہے وہ 20 بھی نہیں تھا وائٹ بالوں کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی کھیت اگاتا ہے یا کوئی پودا اگاتا ہے اس سے کسی پرندے انسان یا درندے کو رزق ملتا ہے یا تو وہ اس کے لیے صدقے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے وضو کر رکھا تھا لیکن پاؤں پر ناخن برابر جگہ چھوٹ گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کر کے آؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی شخص کو آنکھوں کے معاملے میں امتحان میں مبتلا کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کے عوض جنت عطا کروں گا۔ آنکھوں کے بدلے کا مطلب ہے نہ بینا ہو جائے یا خدا نخواستہ یا آنکھیں کمزور ہو جائیں، اس کے امتحان میں مبتلا کیا جائے اور اس پہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پہ اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، کچھ معلوم نہیں اس کا آغاز بہتر ہے یا انجام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ مکہ میں جتنی برکتیں ہیں مدینہ منورہ میں اس سے دوگنی برکتیں عطا فرما۔ یہ آپ جائیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے کہ مدینہ کی برکتیں کیا ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے مطابق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہلکے گھنگریالے تھے، نہ بہت گھنگریالے تھے نہ بہت زیادہ سیدھے، اور کانوں اور کندھوں کے درمیان تک ہوتے تھے۔ کرلی تھے لیکن بہت کرلی نہیں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مساجد کے بارے میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے نہ لگیں۔ مسجدیں بنائیں گے خوبصورت کہیں گے میری مسجد زیادہ خوبصورت۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا لباس پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا دھاری دار یمنی چادر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو انہوں نے مانگی ہو اور قبول ہو گئی، جبکہ میں نے اپنی دعا اپنی امت کی سفارش کی خاطر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھی۔ احسان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کو کہا گیا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کہ دعا مانگ لیں ان کو زندہ کروا لیں، انہوں نے کہا نہیں میری امت کے لیے، احسان ہے ان کا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے متعلق پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حنا کی کلی بہت پسند تھی اور کھانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا کدو تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں کچھ جگہ زائد بچ جائے گی، اللہ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے غزوہ احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ تھی اے اللہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے؟ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو پتہ ہے وکٹری جو ہے that was changed into defeat and then again the defeat was changed into victory۔ جب مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو قریش کی ہمت نہیں پڑی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز عشاء اور نماز فجر سے پیچھے رہ جانے والوں کو یہ معلوم ہو جائے ان دو نمازوں میں کیا ثواب ہے تو اس میں ضرور شرکت کریں گے، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی نہ آنا پڑے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن میں کدو کے ٹکڑے تلاش کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس وقت سے کدو کو پسند کرنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ کدو ڈھونڈ کے اس کو نکال کے کھا لیا کرتے تھے پہلے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کدو بنتے ہیں تو یہ ایک سنت ہے جو فوت ہو گئی ہوئی ہے۔ کتنے لوگ یہ کام کرتے ہوں گے؟ اس سنت کو زندہ کریں، آپ کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس میں سے سالن کے اندر سے پہلے روٹی، اس سے پہلے کدو چنے اور وہ کھا لیں، اٹھا لیں، سنت زندہ ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر زندہ رہتے تو صدیق اور نبی ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی، اگلی، پھر اس کے بعد والی صفوں کو مکمل کیا کرو، اور کوئی کمی ہو تو آخری صف میں ہی ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر، عثمان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تکبیر مکمل کیا کرتے تھے، جب سجدے میں جاتے یا سر اٹھاتے تب بھی تکبیر کہا کرتے تھے، ریپیٹ کیا کرتے تھے بیسیکلی حضور کی تکبیر کو، جیسے کہ آج بھی آپ حرمین، دونوں حرمین میں سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں نیا وضو فرماتے تھے۔ راوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بے وضو ہونے تک ایک ہی وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو وضو کے ساتھ بھی نماز پڑھنا سنت ہے، ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھنا بھی سنت ہے، نیا وضو کرنا بھی سنت ہے، دونوں کے ثواب ہے۔ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے 2 سبز کپڑے زیب تن فرما رکھے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی نگاہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخص نہ تھا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور سے بڑھ کے کس کا احترام ہے؟ کون ہے مائی کا لال جس کا احترام ہو حضور سے بڑھ کے؟ تو مت کھڑے ہوا کریں کسی کے لیے، ڈونٹ ٹھیک ہے، کوئی بزرگ آ گیا تو اس کے لیے آپ احتراماً کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کون تھا ہمیں آپ بتائیں؟ تو احتراماً کھڑے ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جیسے آپ ہمارے کورٹس ہیں، اگر آپ جج صاحب ہیں تو آپ کھڑے نہ ہو، وہ گئے رائز اپ، ایک آواز آتی ہے، اور جو کھڑا نہیں ہوتا نا اس پہ توہین عدالت لگ جاتی۔ اللہ معاف فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفاق کی علامت یعنی کہ منافقت کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے، اور ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ ہیں، میں اب نام نہیں لیتا لیکن آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کسی بات کر رہا ہوں، کہ چند کتابیں پڑھ کے بکواس یہ کرتے ہیں معاذ اللہ کہ انصار کے لونڈے لپاڑے، معاذ اللہ سما معاذ اللہ، صحابہ کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت حجاب نازل ہو گئی تب بھی حسب صحابہ کے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا پیچھے رہو، اجازت لے کر اندر آؤ۔ حالانکہ حضرت انس آپ کو پتہ ہے بچے چھوٹے سی عمر سے حضور کے گھر میں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ حلاق آپ کے بال کاٹ رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ارد گرد کھڑے، اور ان کی خواہش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال بھی گرے وہ کسی آدمی کے ہاتھ پر ہی گرے، زمین پہ نہ گرے۔ انہی بالوں میں سے حضرت خالد نے اپنی ہیلمٹ میں کچھ بال پروئے ہوئے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا مدینہ میں اور صنعاء میں ہے، یا مدینہ میں یا عمان کے درمیان ہے۔ صنعاء از کیپٹل آف یمن، اور مدینہ منورہ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں ہے، تو یہ تقریباً 1400-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو آپ سوچیں گے حضور کا حوض، اس کو دریا نہیں کہا گیا، اس کو حوض کہا گیا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ اتنے بڑے ریڈیس پہ پھیلا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آ کر اسے کھولوں گا، داروغہ جنت پوچھے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھول۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے ایام میں نماز پڑھاتے تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ دن کا اکثر حصہ گزر گیا ہے یا باقی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر انگلیاں رکھ کر فرمایا، یہ ابن آدم ہے۔ پھر انہیں اٹھا کر تھوڑا سا پیچھے کر رکھا اور فرمایا، یہ اس کی موت ہے۔ پھر ہاتھ آگے کر کے کہا کہ 3 مرتبہ فرمائی، یہ اس کی امیدیں ہیں۔ یعنی کہ موت جو ہے وہ پیچھے اور امیدیں آگے ہیں۔ انسان کی امیدیں اتنی آگے بڑھ گئی ہوئی ہیں کہ وہ بیچ میں موت آ جاتی، اس کی امیدیں ادھر کی ادھر دری رہ جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خطبہ ایسا نہیں دیا جس میں یہ نہ فرمایا ہو، اس شخص کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت داری نہ ہو، اس شخص کا دین نہیں جس کے پاس وعدے کی پاسداری نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔